وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह वहदहू ला शरीक की ज़ात व बरकत के लिए ख़ास। अनगिन लातादाद बेशुमार दरूद व सलाम हों आक़ाए कायनात सरवरे कायनात इमाम कायनात इमामुना फ़िद दुनिया व इमामुना फ़िल आखिरा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पे अल्लाह जल्ला जलालहू की लाखों नहीं करोड़ों नहीं बल्कि बेशुमार लातादाद और बेहद हिसाब रहमतें नाज़िल हों उन पास नफूस कुदसिया पे कि जिनके शब रोज़ की मेहनत की बदौलत आज तकरीबन 1500 साल
کا طویل ترین عرصہ گزرنے کے باوجود بھی اللہ کا دین ہمارے درمیان بالکل صحیح و سالم اور بے عیب موجود ہے۔ بعض نفوس قدسیہ کا صاحب شرف صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پاکیزہ اور اطہر جماعت ہو، یا ان کے شاگرد تابعین اعظام ہوں، تبع تابعین ہوں، محدثین اعظام ہوں، ائمہ کرام ہوں، فقہائے اعظام ہوں، مجتہدین اسلام ہوں، محققین اسلام ہوں، منصرین اسلام ہوں، مجاہدین اسلام ہوں، شہدائے اسلام ہوں، صوفیاء اعظام ہوں، بزرگان دین ہوں، شعراء اعظام ہوں، مولا کریم اے مقلب القلوب، اے دلوں کے بھید کو جاننے والے، جس نے بھی تیرے دین حنیف کی خاطر خلوص سے نیت سے جو بھی محنت کی ہو، اس کی اس محنت و کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماتے ہوئے ان کے لیے توشہ آخرت بنانے کے ساتھ ساتھ، ان کے لیے ذریعہ نجات بنانے کے ساتھ ساتھ، ہم خواب کی تاروں کو، ہم گناہ گاروں کو، ہم سیاہ کاروں کو ان کے نقشہ قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ حضرات سامعین مکرم، سورہ بقرہ کی آیت آپ نے سماعت فرمائی۔ آیت کا آخری حصہ اللہ ذوالجلال والاکرام اس آیت میں فرما رہے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک یہ وہی مہینہ ہے انزل فیہ القرآن کہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل فرمایا۔ اس کی وضاحت گزشتہ جمعۃ المبارک میں کی تھی کہ رمضان میں قرآن کو نازل فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ قرآن مجید فرقان حمید کو رمضان المبارک کے مہینے میں اتار کے محفوظ فرمایا اور بیت العزت نامی مقام پہ رکھا۔ وہیں سے اللہ ذوالجلال والاکرام نے آقا کائنات علیہ السلام کے قلب اطہر پہ وحی کی صورت میں 23 برس کے عرصے میں قرآن مجید فرقان حمید کو نازل فرمایا۔ اس آیت میں اللہ ذوالجلال والاکرام یہی فرما رہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ وہی ماہ مقدس ہے، یہ وہی مبارک مہینہ ہے کہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل فرمایا۔ ھدی للناس، اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان، ہدایت اور حق و باطل میں تمیز کرنے والی واضح نشانیاں موجود ہیں۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پالے، جو کوئی اس مہینے میں پہنچ جائے، فلیصم، تو اسے چاہیے کہ وہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر، ہاں اگر کوئی بیمار ہو، صاحب فراش ہو، اگر کوئی مریض ہو، روزے کی طاقت نہیں رکھ سکتا، روزے کو برداشت نہیں کر سکتا، اس کی بیماری کی کیفیت ایسی ہے کہ روزے کی بدولت اس کی جان خطرے میں ہو، او علی سفر، یا کوئی سفر میں ہو، مسافر ہو، فعدۃ ایام اخر، اسے رخصت ہے، وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن رمضان کے بعد اس کی گنتی پوری کرنا ہوگی، اس کا کفارہ اس کو پورا دوبارہ رکھنا ہوگا۔ یرید اللہ بکم اليسر، یرید اللہ بکم اليسر، اللہ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے۔ ولا یرید بکم العسر، اللہ تم سے سختی نہیں کرنا چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی کو پورا کرو، رمضان کے روزے مکمل رکھو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ نے جو تمہیں ہدایت دے رکھی ہے، اللہ نے جو تمہیں ہدایت دے رکھی ہے
تم اس میں سے اللہ کی بہت زیادہ بڑائی بیان کرتے رہا کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ، تاکہ تم شکر کر سکو۔ حضرات، رمضان المبارک کا مہینہ گزر رہا، بلا شبہ رمضان المبارک کو پا لینا ایک سعادت ہے۔ اللہ کا یہ انعام و اکرام ہے کہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے زندگی میں ایک بار پھر رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا۔ اللہ کا بے انتہا شکر بھی ادا کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ایمان، اپنی محبت، اپنے عقیدے کے مطابق، اپنی ایمان، محبت، عقیدہ اور عقیدت کے مطابق رمضان المبارک کے فیوز و برکات کو اپنے دامن میں سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جس کا جتنا ایمان ہے رمضان کا وہ اتنا ہی اہتمام کرتا ہے، جس کی جتنی عقیدت ہے رمضان کے فیوز و برکات کو اتنا ہی سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے، جس کا جتنا ایمان ہے رمضان المبارک میں اللہ کی بندگی کرنے کا اتنا ہی اہتمام کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ تم میں سے جس نے رمضان المبارک کا روزہ ایمان اور احتساب کی کیفیت، ایمان اور خود احتسابی کی حالت میں رکھا، زبان نبوت سے ارشاد ہو رہا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبہ، اللہ ذو الجلال والاکرام اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ حضرات، یہ رمضان کی فضیلت، یہ رمضان کی اہمیت، یہ رمضان کی برکت ہے، اور حضرات انسان زندگی میں نہ چاہتے ہوئے بھی شعوری اور لاشعوری طور پہ گناہ کر بیٹھتا ہے، اللہ کی معصیت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ زندگی میں بسا اوقات نہ چاہتے ہوئے بھی، بسا اوقات لاشعوری میں ہی انسان اللہ کی حدود کو پامال کر بیٹھتا ہے، اللہ کے قوانین کو توڑ ڈالتا ہے، اللہ کی حدود کا تحفظ کرنے سے قاصر رہتا ہے، گناہ میں چل جاتا ہے، معصیت کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ حضرات، پھر ہمیں چاہیے کہ اگر گناہ کر ہی لیا ہے، گناہ اگر ہماری فطرت میں شامل ہے، گناہ اگر ہم کر ہی چکے ہیں، پھر اس گناہ کے بوجھ کو ہلکا بھی کرنا چاہیے۔ جبکہ ہوتا یہ ہے کہ ہم شعوری اور لاشعوری طور پہ گناہ تو کر بیٹھتے ہیں، معصیت کا ارتکاب تو کر بیٹھتے ہیں، پھر اس گناہ کے بوجھ تلے دبتے ہی چلے جاتے ہیں۔ اسے ہلکا کرنے کی ہمارے اندر سوچ ہی پیدا نہیں ہوتی، اسے مٹانے کی، اس کا کفارہ ادا کرنے کی، اس کی معافی مانگنے کی ہمارے اندر سوچ ہی پیدا نہیں ہوتی۔ جبکہ ہمیں اپنے اندر یہ احساس اجاگر کرنا چاہیے، ہمیں اپنے اندر یہ شعور لانا چاہیے کہ بحیثیت انسان اگر کوئی معصیت ہو گئی ہے، اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب ہو گیا ہے، گناہ ہو گیا ہے، پھر رجوع بھی کرنا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ سے استغفار کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنا چاہیے۔ حضرات، آج ہر انسان اپنے معالج، اپنے طبیب اور ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق اپنا علاج تو کرتا ہے، اپنا ٹریٹمنٹ تو کرتا ہے۔ ڈاکٹر کہہ دے تمہارے جسم کا، تمہارے وجود کا وزن زیادہ ہو گیا ہے، اسے کم کیا جائے، اسے کنٹرول کیا جائے۔ حضرات، آج ہر کوئی
ڈاکٹر کی بات پہ عمل کرتا ہے، اپنے معالج کی ہدایات کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، اپنے وجود کو ہلکا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنا وزن کم کرنے کی پلاننگ کرتا ہے، اس کے لیے وہ روٹین سے ایکسرسائز بھی کرتا ہے، میڈیسن بھی یوز کرتا ہے، اس کے علاوہ ڈائٹنگ پلان بھی تیار کیے جاتے ہیں۔ حضرات، یہ دنیا کی زندگی میں اپنے وجود کو ہلکا کرنے کا اہتمام تو ہم نے کر لیا، لیکن آخرت کے روز گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کرنے کا اہتمام کس سے کرنا ہے؟ حضرات، اس کے بارے میں بھی ذرا سوچئے، اس کے بارے میں بھی ذرا غور و فکر کیجئے کہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ کہ اللہ ذو الجلال والاکرام ارشاد فرما رہے ہیں فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ قیامت کے روز ترازو لگایا جائے گا، تمہارے اعمال کا وزن کیا جائے گا، تمہارے اعمال کو تولا جائے گا، تمہارے اعمال کی پیمائش کی جائے گی۔ فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کا پلڑا بھاری ہو گیا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ خاطر خواہ زندگی میں ہوگا، وہ عیش و آرام کی زندگی میں ہوگا، اللہ کی بہترین مہمان نوازیوں سے لطف اندوز ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کا تول ہلکا رہ گیا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور تمہیں کون بتلائے کہ یہ ہاویہ کیا ہے؟ نار حامیہ، یہ تند و تیز آگ ہے، یہ دہکتی ہوئی آگ ہے، یہ آگ کے انگارے ہے، یہ آگ کے شعلے ہے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اس آگ سے محفوظ فرمائے، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اس آگ سے بچنے کی کوشش کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، آج ہر کوئی اپنے معالج کی ہدایات کے مطابق، اپنے طبیب کی ہدایات کے مطابق، اپنے ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق اپنا علاج تو کرتا ہے، اپنے وجود کو ہلکا کرنے کی کوشش تو کرتا ہے۔ حضرات، اپنے نامہ اعمال کو بھی ہلکا کرنے کی کوشش کیجئے، اپنے اعمال کو بھی ہلکا کرنے کی کوشش کیجئے، اپنے اعمال میں سے گناہوں کو مٹانے کی کوشش کیجئے۔ اگر آپ اس میں کامیاب ہو گئے، اگر آپ اس میں کامیاب ہو گئے، پھر اللہ کا آپ سے وعدہ ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ بہترین زندگی گزارے گا، وہ بہترین زندگی گزارے گا، وہ آرام و آرائش کی زندگی میں ہوگا، وہ اللہ کی بہترین مہمان نوازی میں ہوگا۔ حضرات، انسان اپنے وزن کو کم کرنے کے لیے ڈاکٹر کی ہدایات، اپنے معالج کی ہدایات کے مطابق چلتا ہے، یہ ایک طریقہ و دستور انداز ہے، لیکن اپنے نامہ اعمال کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے، اپنے نامہ اعمال سے گناہوں کو مٹانے کے لیے، اپنے نامہ اعمال سے گناہوں کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے وہ کون سی ہدایات ہیں جو اللہ ذو الجلال والاکرام نے بیان فرمائی ہیں کہ ان کے مطابق تم زندگی بسر کرو، تمہارے نامہ اعمال میں گناہوں کو بوجھ ہلکا سے ہلکا ہوتا چلا جائے گا، وہ کون سے ہیں؟ حضرات، آئیے ان میں سے چند ایک کا تذکرہ رمضان المبارک کے اس بابرکت لمحے میں، رمضان المبارک کے اس بابرکت جمعہ میں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرات، سب سے پہلا عمل جس سے انسان کے نامہ اعمال سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، جس سے انسان کے نامہ اعمال سے گناہ مٹ جاتے ہیں، وہ ایمان ہے، اور ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال ہے۔ ایمان، اللہ پہ ایمان لائیے، اللہ پہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کا اہتمام کیجئے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام
آپ کے نامہ اعمال سے گناہوں کو مٹا ڈالے گا کہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا اعلان ہے، اللہ کا فرمان ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون، کہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا اعلان ہے، والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، لنکفرن عنہم سیئاتہم، ہم ان کے گناہوں کو ضرور ضرور مٹا دیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو وہ اعمال کرتے ہیں، جو نیک اعمال کرتے ہیں، ہم اس کا بہترین بدلہ ان کو عطا کرنے والے ہیں، بہترین بدلہ دینے والے ہیں۔ حضرات، یہ نیک اعمال کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ نیک اعمال کیا ہے؟ حضرات، یہ روزہ نیک عمل ہی تو ہے، اور سچی بات ہے روزے سے بڑھ کے نیک عمل اور کون سا ہو سکتا ہے کہ آقا کائنات علیہ السلام فرما رہے، من صام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جس نے رمضان المبارک کا روزہ ایمان اور احتساب کی حالت میں اللہ پہ ایمان لاتے ہوئے خود احتسابی کی کیفیت میں روزہ رکھا، غفر له ما تقدم من ذنبی، یہ اتنا بڑا عمل ہے، یہ اتنا نیک عمل ہے، یہ اتنا صالح عمل ہے، غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ ذو الجلال والاکرام اس عمل کی بدولت انسان کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ حضرات، یہ روزے سے بڑھ کے نیک عمل کون سا ہو سکتا ہے؟ اللہ ذو الجلال والاکرام نیک اعمال کی بات کر رہے ہیں کہ نیک اعمال کرنے ہوں گے، اللہ پہ ایمان لانا ہوگا۔ حضرات، ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ ایمان سے کیا مراد ہے؟ ایمان لانا کیا کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کیا ہے کہ اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو یکتا ماننا، اللہ کو واحد ماننا، اللہ کو اکیلا اور تنہا ماننا، اللہ کی بادشاہت کو، اللہ کی ربوبیت کو، اللہ کی الوہیت کو، اللہ کی صفات کو ماننا، اور اللہ کی صفات میں، اللہ کی ربوبیت میں، اللہ کی الوہیت میں کسی کو شریک نہ کرنا، یہی ایمان ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہی ایمان ہے کہ اللہ کو یکتا مانا جائے، اللہ کو اکیلا مانا جائے، اللہ کو مالک الملک مانا جائے، اللہ کو بادشاہوں کا بادشاہ مانا جائے۔ ایمان یہی ہے کہ اللہ کو داتا مانا جائے، ایمان یہی ہے اللہ کو مشکل کشا مانا جائے، ایمان یہی ہے اللہ کو بگڑی بنانے والا مانا جائے، ایمان یہی ہے اللہ کو اولاد دینے والا مانا جائے، ایمان یہی ہے اللہ کو شفا عطا کرنے والا مانا جائے۔ حضرات، اس کے علاوہ اور ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ اللہ کی بادشاہت کو مانا جائے، اللہ کو اکیلا تنے تنہا مالک الملک مانا جائے، یہی ایمان ہے۔ وگرنہ اگر بات اکیلے اللہ کو ماننے کی ہوتی، ہاں اللہ بھی ہے، اگر یہاں تک ہوتی، اکیلے اللہ کو ماننے تلک کی ہوتی، اللہ کو مشرکین مکہ بھی مانا کرتے تھے، اللہ کا انکار تو مکہ کے مشرکین بھی نہیں کرتے تھے، بلکہ اور آگے چلیے، جب اللہ ذو الجلال والاکرام فرماتے ہیں، جب ان سے پوچھا جائے کہ بتلاؤ اللہ کہاں ہے، وہ کہتے ہیں آسمانوں میں ہے۔ جب ان سے پوچھا جائے کہ اب آسمان سے بارش کون نازل کرنے والا ہے، یہ کہتے ہیں اللہ ہی نازل کرنے والا ہے۔ اللہ کو مانتے ہیں، آسمان پہ ہے، بارش نازل کرنے والا بھی مانتے ہیں،
اللہ کو بھی مانتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ اپنی مورتیاں بھی بنا رکھی تھی، اپنے خدا الگ بھی بنا رکھے تھے، اپنے الگ خدا بھی بنا رکھے تھے، ان کی بھی عبادت و پوجا کرتے تھے، ان کی بھی بندگی کرتے تھے، ان کے آگے بھی ماتھا ٹیکتے تھے، ان کے آگے بھی اپنی جبین نیاز کو چھپاتے تھے اور اللہ کے آگے بھی جھکاتے تھے۔ یہی شرک ہے حضرات۔ اکیلا اللہ کو اگر ماننا ہوتا، مشرکین بھی مانتے تھے۔ اس سے آگے چلیے، مشرکین اللہ کو کس انداز میں مانتے تھے؟ اللہ کے گھر کو مانتے تھے، اللہ کے گھر کی خدمت کرتے تھے، اللہ کے گھر میں آنے والے حاجیوں کی خدمت کیا کرتے تھے، اللہ کے مہمانوں کی مہمان نوازی کیا کرتے تھے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہی نقشہ قرآن مجید فرقان حمید میں کھانچا۔ اجعلتم سقایت الحاجی وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستعون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں، اجعلتم سقایت الحاجی، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے، کیا تم یہ سمجھ لیا ہے، تم نے یہ سوچ لیا ہے کہ حاجیوں کا پانی پلا دیا، حاجیوں کی خدمت کر دی، حاجیوں کی مہمان نوازی کر دی، وعمارت المسجد الحرام، اور مسجد حرام کو بنا دیا، مسجد حرام کی خدمت کر دی، مسجد حرام کی تعدیل و آرائش کر دی۔ کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، یہ اللہ پہ ایمان لانے، آخرت کے دن پہ ایمان لانے اور جہاد کرنے کے برابر ہے۔ حضرات، مشرکین بھی اللہ کو مانتے ہیں، مشرکین مکہ بھی اللہ کو مان رہے ہیں، اللہ کے گھر کی اللہ کے گھر کی خدمت بھی کر رہے ہیں، اللہ کے گھر میں آنے والے معذرین کی خدمت بھی کر رہے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں، یہ ایمان نہیں ہے، کیا تم نے اسی کو ایمان سمجھ لیا ہے کہ بیت اللہ کو بنا لیا؟ کیا تم نے اسی کو ایمان سمجھ لیا ہے بیت اللہ کی خدمت کر دی؟ کیا تم نے اسی کو ایمان سمجھ لیا ہے کہ بیت اللہ میں آنے والے لوگوں کی عزت و اکرام کر لیا، ان کا احترام کر لیا، ان کو سہولیات دے دی، ان کے احترام کو مرہود خاطر رکھ دیا؟ کیا یہی ایمان ہے؟ اس ایمان کی طرح آقا من آمن باللہ، کہ اللہ پہ ایمان لائے، والیوم الآخر، آخرت کے دن پہ ایمان لائے، وجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں، لا یستعون عند اللہ، لا یستعون عند اللہ، یہ اللہ کے برابر، یہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہے، یہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ذوالجلال والاکرام ظالم لوگوں کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا۔ حضرات، ایمان اللہ پہ لانا ہے تو پھر اس طرح لانا ہے، اس انداز میں لانا ہے کہ جس طرح اللہ پہ ایمان اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لے کے آئے، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ اللہ پہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح آقا کائنات علیہ السلام کے جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایمان لے کے آئے، ان کے ایمان کی طرح ایمان لائیں گے، تبھی ہم کامیاب ہوں گے، تبھی ہم کامران ہوں گے۔ یہ ایمان اور اعمال صالحہ یہ لازم ملزوم عمل ہے۔ حضرات، ایمان کے بغیر اعمال کی کوئی وقت نہیں ہے، اعمال کے بنا ایمان کی کوئی قدر نہیں ہے۔ اللہ کے گھر کی تعمیر کرنا، بیت اللہ کے اکرام کرنا، بیت اللہ کی تزئین و آرائش کرنا، حاجیوں کی خدمت کرنا، حاجیوں کی مہمان نوازی کرنا، اس سے بڑھ کے اور عمل کون سا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کے بڑا عمل کون سا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کے نیکی کا عمل کون سا ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں، لا یستعون عند اللہ،
اللہ کو ایسے اعمال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے نزدیک یہ اعمال کسی اہمیت کے حامل نہیں ہے۔ اگر اللہ کی ربوبیت کا اقرار نہ کیا جائے، اگر اللہ کی الوہیت کا اقرار نہ کیا جائے، اگر اللہ پہ ایمان نہ لایا جائے، یہ پہلی بات، پہلی شرط، پہلا عمل ہے نامہ اعمال سے گناہوں کو مٹانے کا، کہ ایمان لایا جائے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے، جس طرح آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ایمان لائے، اس طرح اللہ کی ذات پہ ایمان لایا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کیے جائیں۔ نامہ اعمال سے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ دوسرا عمل تقوی ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کا فرمان، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ دوسرا عمل جو ہے اللہ ذوالجلال والاکرام نے انسان کی زندگی سے گناہوں کو مٹانے کے لیے جو بیان فرمایا وہ تقوی ہے، کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، اگر تم اللہ کا ڈر دل میں بسا لو، یجعل لکم فرقانا، تو اللہ تمہیں حق و باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت سے نوازے گا، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اللہ تمہیں معاف بھی فرما دے گا، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ بڑے فضل والا ہے، اللہ عظیم فضل والا ہے۔ یہی روزہ حضرات، یہی روزے کا مقصد بیان ہوا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی و پرہیزگار بن جاؤ۔ حضرات یہی روزے کا سبب ہے، اور یہ تقوی، یہی روزے کی اہمیت ہے، تقوی ہی روزے کا مقصد ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہی بات یہاں بھی بیان فرمائی ہے کہ اگر تم تقوی اختیار کرو، ان تتقوا اللہ یجعل لکم، اگر تم اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر دل میں بسا لو، یجعل لکم فرقانا، تو اللہ تمہیں حق و باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیتوں سے نوازے گا، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ ذوالجلال والاکرام تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں معاف بھی فرما دے گا، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ ذوالجلال والاکرام بلا شبہ بڑے فضل والا ہے۔ یہ دوسرا عمل، پہلا ایمان اور اعمال صالحہ، دوسرا تقوی، اور تیسری بات توبہ صادقہ اور استغفار۔ اگر انسان نے اپنی زندگی سے، اپنے نامہ اعمال سے گناہوں کو مٹانا ہے، گناہوں کو محو کرنا ہے، گناہوں سے پاک کرنا ہے اپنے نامہ اعمال کو، تو صادقہ، توبہ صادقہ کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہ سے سچی توبہ کرنی چاہیے، پکی توبہ کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ استغفار کرنا چاہیے، اللہ سے معافیاں مانگنی چاہیے، اللہ سے استغفار کرنا چاہیے، اپنے جرائم کا اقرار کرنا چاہیے، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے اللہ سے استغفار کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنا چاہیے، سچی توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے پکا اور پختہ وعدہ اور عہد کرنا چاہیے کہ ذوالجلال والاکرام بحیثیت انسان نافرمانی تو کر بیٹھے، بحیثیت انسان گناہ کی دلدل میں تو دنس گئے، لیکن اب توبہ کرتے ہیں، سچی توبہ کرتے ہیں، تجھی سے معافی مانگتے ہیں، تیرے آگے ہی دامن پھیلاتے ہیں، تیرے آگے ہی ہم اپنی جبیر نیاز چکاتے ہیں، تو نہیں معاف کرنے والا تو اور کون معاف کرنے والا ہے؟ اگر تو ہمیں نہیں معاف کرے گا اور کس نے معاف کرنا ہے؟ اگر تو معاف نہیں کرنے والا تو اور کون معاف کرنے والا ہے؟ یہی بات اللہ ذوالجلال والاکرام قرآن مجید میں فرماتے ہیں، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وقال اللہ غفور الرحیم۔ اللہ ذوالجلال والاکرام انتہائی خوبصورت بات بیان فرما رہے ہیں، الا من تاب، جو توبہ کرے،
سچی توبہ کرے، پکی توبہ کرے، وآمنا اور ایمان لائے، وعمل عملا صالحا اور نیک اعمال کرے، توبہ کرے، ایمان لائے، نیک اعمال کرے، جو ان 3 چیزوں کا اہتمام کر لے، الا من تابا جو توبہ کرے، وآمنا جو اللہ پہ ایمان لائے، وعمل عملا صالحا جو نیک اعمال کرے، اللہ فرما رہے ہیں فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، یہی وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے گناہوں کو اللہ ذوالجلال والاکرام اپنی رحمت سے نیکیوں میں بدل دے گا۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جو توبہ کرے، اللہ پہ ایمان لائے، نیک اعمال کرے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ایسے ہی لوگوں کے گناہوں کو اللہ ذوالجلال والاکرام نیکیوں میں بدل دے گا۔ وقال اللہ غفور الرحیم، وقال اللہ غفور الرحیم، اللہ بڑا معاف کرنے والا، بے حد کرم کرنے والا ہے، اللہ بے حد مہربانی کرنے والا ہے۔ حضرات، اتنا بڑا انعام، اتنا بڑا احسان اللہ ذوالجلال والاکرام فرمانے والے، کیا کرنا ہے؟ اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے، اپنی معصیتوں کا اقرار کرنا ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے، توبہ و استغفار کرنی ہے، اللہ سے پکا اور سچا وعدہ کرنا ہے کہ آئندہ زندگی میں ان گناہوں سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام قرآن مجید فرقان حمید میں فرما رہے ہیں ایسے لوگوں کے گناہوں کو ہم نیکیوں میں بدل دیں گے کہ تیرا رب بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا، تیرا رب بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ ایک اور عمل کہ جس کے کرنے سے انسان کے نامہ اعمال سے گناہ مٹ جاتے ہیں، وہ وضو ہے۔ وضو کے ذریعے انسان کے نامہ اعمال سے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ حضرات، رمضان المبارک کے لمحات ہیں، رمضان المبارک کی گھڑیاں ہیں، بابرکت لمحات ہے، ہم نے نماز ادا کرنی ہے، نماز کے لیے تو وضو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن کوشش کیجئے حد الامکان کوشش کیجئے کہ ہر وقت وضو کی کیفیت میں رہا جائے، کثرت کے ساتھ وضو کیا جائے، زیادہ سے زیادہ وضو کیا جائے۔ نماز کے لیے تو وضو کرنا ہی کرنا ہے، رمضان میں روزہ رکھنا ہے، سحر و افطار کا اہتمام کرنا ہے، کوشش کیجئے سحری بھی وضو کر کے کی جائے، کوشش کیجئے افطار بھی وضو کر کے کیا جائے، کوشش کیجئے قرآن کی تلاوت بھی وضو کی کیفیت میں کی جائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من توضا واحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظفاره، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں من توضا واحسن الوضوء، جس نے وضو کیا، بہترین وضو کیا، جس نے عمدہ وضو کیا، اہتمام کے ساتھ، تسلی کے ساتھ، کامل اور احتیاط کے ساتھ وضو کیا، خرجت خطاياه من جسده، اللہ ذوالجلال والاکرام اس کے جسم سے گناہوں کو مٹا ڈالتے ہیں، گناہوں کو پھینک دیتے ہیں، حتی تخرج من تحت اظفاره، یہاں تک کہ اگر گناہ انسان کے ناخن کے نیچے بھی ہوگا، اللہ ذوالجلال والاکرام وضو کی بدولت، وضو کی برکت سے اس گناہ کو بھی اللہ انسان کے جسم سے الگ کر پھینکے گا۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے، یہ اتنی فضیلت والا عمل ہے۔ اس کے بعد ایک اور عمل مختصر تھا، مسجد کی طرف چل کے جانا۔ نماز کے لیے تو آنا ہی ہے، نماز تو ادا کرنی ہی ہے، مسجد کی طرف چل کے آنا، یہ اتنا عظیم عمل ہے، یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مخاطب ہے، الا ادلکم
الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات۔ اللہ کے رسول علیہ السلام صحابہ کرام کو مخاطب فرماتے ہیں الا ادلکم، کیا میں تمہیں کسی ایسی بات کے متعلق نہ گفتگو، ایسی بات کے متعلق نہ آگاہ کروں، علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا، کہ جس سے اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، تمہارے گناہوں کو محو کر دے گا۔ الا ادلکم، جس سے اللہ ذوالجلال والاکرام تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے وَيَرْفَعُ دَرَجَاتِ، اور تمہارے درجات کو بلند کر دے گا۔ قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ارشاد فرمایا کرتے ہیں کیوں نہیں اللہ کے رسول علیہ السلام ضرور با ضرور سما ارشاد فرمائیے وہ کون سے عمل ہے، وہ کون سے اعمال ہے کہ جن کی بدولت اللہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ آقا کائنات علیہ السلام نے اس موقع پہ 3 باتیں ارشاد فرمائی، اسباغ الوضع علی مکارمہ، اسباغ الوضع علی مکارمہ، کہ مشکل اوقات میں وضو کرنا، مشکل اوقات میں وضو کرنا اتنا بڑا عمل ہے۔ مشکل اوقات سے کیا مراد ہے کہ گرمیوں میں گرم پانی کے ساتھ، سردیوں میں سرد اور ٹھنڈے پانی کے ساتھ، اور چہتی دھوپ میں گرم پانی کے ساتھ مکمل اطمینان اور تحمل کے ساتھ کامل وضو کرنا، یہ بات مقصود ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اتباع الوضوء علی مکارمہ، مشکل اوقات میں وضو کرنا، وکثرۃ الخطا الی المساجد، اور مسجدوں کی طرف زیادہ سے زیادہ چل کے جانا، وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ یہ 3 اعمال ایسے ہیں کہ جن کی بدولت اللہ ذوالجلال والاکرام انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، انسان کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ حضرات اس لیے رمضان المبارک کے لمحات ہے، رمضان المبارک کی گھڑیاں ہے، کوشش کیجئے ہر وقت وضو کی کیفیت میں رہا جائے۔ رمضان المبارک میں کوشش کیجئے زیادہ سے زیادہ وقت مسجد میں گزارا جائے۔ حضرات الانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ حضرات آج افطار کے بعد، نماز مغرب کے بعد نماز عشاء میں کتنا وقت رہ جاتا ہے۔ رمضان المبارک کی گھڑیوں کو، رمضان المبارک کے لمحات کو غنیمت جانتے ہوئے اس وقت اہتمام کے ساتھ افطار کے بعد مسجد میں ہی اپنے وقت کو گزارے، مسجد میں ہی رہے، اور اس کے بعد عشاء کی نماز ادا کرے، قیام اللیل کا اہتمام کرے، قیام اللیل کا اہتمام کریں۔ تراویح ادا کرنے کے بعد اپنے گھروں کو جائیے۔ آقا کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اتنا عظیم عمل ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام اس کی بدولت تمہارے نامہ اعمال سے گناہوں کو مٹا دے گا۔ اور ایک عمل جو ہے وہ 5 نمازیں ہیں، 5 نمازوں کی حفاظت کرنا انسان کے نامہ اعمال سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ 5 نمازوں کا اہتمام کرنا، پابندی کرنا، یہ انسان کے نامہ اعمال سے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلوات الخمس الجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنبت الکبائر۔ رسول مکرم علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں 5 نمازیں ادا کرنا، 5 نمازوں کا اہتمام کرنا، الجمعۃ الی الجمعہ، ایک جمعہ سے لے کے دوسرے جمعہ تک، الرمضان الی رمضان، ایک رمضان سے لے کے دوسرے رمضان تک 5 نمازیں ادا کرنا، مکفرات ما بینہن، اس دوران جو بھی تمہارے گناہ ہوں گے اللہ ذوالجلال والاکرام ان کو مٹا دے گا۔ اذا اجتنبت الکبائر، شرط یہ ہے کہ تم نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کیا ہو۔ کبیرہ گناہ کی معافی توبہ استغفار کے بغیر نہیں ہے۔ اور آخری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان المبارک کے لمحات کو غنیمت جانتے ہوئے، رمضان المبارک کی گھڑیوں سے استفادہ کرتے ہوئے
آقا کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے نامہ اعمال میں گناہوں کو مٹانے کے لیے، نیکیوں کا اضافہ کرنے کے لیے ایک عمل من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جس نے رمضان المبارک میں ایمان اور خود احتسابی کی کیفیت میں، ایمان و احتساب کی حالت میں قیام اللیل کا اہتمام کیا، نماز تراویح ادا کی، غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ ذوالجلال والاکرام اس کے تمام گناہ معاف فرما دیں گے۔ اس کے بعد آخری بات حضرات، انتہائی مختصر سا عمل ہے، اور آقا کائنات علیہ السلام کی اتنی بڑی پیشین گوئی اس پہ ہے، آقا کائنات علیہ السلام کا اتنا بڑا اعلان یہ ہے، حضرات ہم نے نماز ادا کرنی ہے، مسجد میں تو آنا ہے، جماعت کے ساتھ تو نماز ادا کرنی ہے، امام کے ساتھ قرات فاتحہ تو پڑھنی ہے۔ حضرات ایک بات سماعت فرماتے چلے جائیے، آقا کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب امام آمین کہے امام کی آمین کے ساتھ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اس لیے تم بھی امام کے ساتھ بلند آواز سے آمین کہا کرو۔ اتنی فضیلت اس کی ہے، اتنی عظمت اس کی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، اذا امن الامام فامنوا فانه من وفق تأمین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ رسول مکرم علیہ السلام ارشاد فرما رہے، اذا امن الامام، جب امام آمین کہے، فامنوا، تم بھی آمین کہا کرو، فانه من وفق تأمین الملائکہ، جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے برابر ہو گئی، غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ ذوالجلال والاکرام اس کے صاحب کا تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ حضرات اتنی عظمت ہے، اتنی فضیلت ہے، اتنا مقام ہے کہ آقا کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ ذوالجلال والاکرام اس کے صاحب کا تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام آقا کائنات علیہ السلام کی ہر سنت کو اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا کرتے ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں آقا کائنات علیہ السلام کی سیرت طیبہ، آپ علیہ السلام کی حیات مبارکہ کی روشنی میں، آپ علیہ السلام کی حیات مبارکہ کی رہنمائی میں ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔